أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی ان چند آیات کا ہم اس وقت مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما بکم من نعمت، و اور ما جو بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت نعمتیں، اللہ کی جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے. جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے، جتنے بھی احسانات تم پر کیے گئے ہیں، انعامات، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کی طرف سے نہیں. ثم پھر اذا مسکم، جب تمہیں چھو جاتی ہے یا جب تمہیں پہنچتی ہے، الضر، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، فإلیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم دوڑ کر جاتے ہو اور فریادیں کرتے ہو اللہ ہی سے. پہلی چیز اس آیت میں جو فرمائی گئی ہے، اس بات کا پورا انسان کو احساس ہو کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، زندگی میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں ملی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف، کسی قسم کا دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی نقصان ہو، مالی ہو، جانی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہو، تو وہ دور کرنے والی ذات بھی جو صرف اللہ ہے، اسی سے ہم گر گراتے ہیں، اسی کے سامنے ہم روتے ہیں. اس وقت فرمایا تم اسی کی طرف رجوع کرتے ہو. فإلیہ تجأرون، تجأرون کیا ہوتا ہے؟ جعار عربی میں کہتے ہیں کسے؟ تو جنگلی جانور کے جو چلانے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح ہم بھی یہاں سنتے ہیں، کبھی کوئی لومڑی چلاتی ہے، کبھی کوئی. تو جنگلی جانوروں کے اس چلانے کی آواز کو جعار کہتے ہیں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تجأرون، تم چیخو پکار کرتے ہو، فریادیں کرتے ہو جب تمہیں دکھ کوئی پہنچتا ہے، اللہ ہی کے سامنے گر گراتے ہو، روتے ہو. ثم پھر اذا کشف، جب دور کر دیتا ہے وہ، الضر، اس تکلیف کو، عنکم، تم سے، جب پھر اللہ تمہاری اس تکلیف کو تم سے دور کرتا ہے، اذا فریق، یکایک تم میں سے ایک فریق، ایک گروہ، کچھ لوگ تم میں کیا کرتے ہیں پھر؟ بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی انہیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے تکلیف میں کسے پکارا تھا، کس نے ہماری تکلیف دور کی، ہم اس کو چھوڑ کر پھر اوروں کا شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں. کسی بت کا، کسی ولی کی قبر کا، کسی نبی کی قبر کا، یا کسی عظیم انسان جو اللہ کا کوئی برگزیدہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری یہ تکلیف دور ہوئی. یعنی تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. یہ شرک جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلی دو چیزیں، یعنی جو کچھ بھی ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو دور کرنے والی ذات بھی تنہا وہی ایک ذات، لیکن ہم خامخواہ میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں. یہ مشرکین کی بات ہے، وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے.
لیکفروا، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں بما آتیناہم، ان انعامات پر یا ان بخششوں پر جو ہم نے انہیں کی ہے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس پر وہ ناشکری کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ فتمتعوا، تو اے احسان فراموشو، فتمتعوا، کر لو عیش تھوڑے دنوں کے لیے، یہ مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی جلدی ہی تمہیں پتہ چلے گا، آٹے اور دال کا بہاؤ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، کچھ دنوں کے لیے مزے اڑا لو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ ابراہیم میں یہ آیت پڑھی تھی، کچھ یہ الفاظ تھے اس طرح سے، کل تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑے دن کے مزے کر لو پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اسی قسم کے الفاظ یہاں پھر آئے، فرمایا جا رہا ہے لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، کر لو تھوڑے دن کے مزے، کر لو تھوڑے دن کے مزے ہیں، فسوف تعلمون، پھر تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، سوف جلدی ہی، ان قریب یعنی مرتے ہی جو ہی تمہیں موت آ جائے گی اسی وقت سے تمہیں پتہ چلے گا، کیونکہ فرشتوں کی جان نکالنے کا جو انداز ہوگا وہیں سے انسان کو پتہ چلتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ جس وقت تمہاری تکلیفیں تم سے دور کر دی جاتی ہیں پھر تمہیں بھول جاتا ہے کس نے تکلیف دور کی، تم اوروں کو پکارتے ہو۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے امام رازی نے، مفاتیح الغیب ہے ان کی تفسیر جو مشہور ہے تفسیر کبیر کے نام سے۔ امام رازی کا زمانہ 544 ہجری کا 606 ہجری کا ہے، بہت زبردست قسم کے مفسر ہیں وہ، بلکہ انہیں لکھا جاتا ہے کہ فخر ہے وہ مفسرین، فخر المفسرین۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، جب ہم نے اس آیت کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے آج یکم محرم الحرام 602 ہجری، جس وقت یہ تفسیر میں لکھ رہا ہوں آج کون سی ڈیٹ ہے، یکم محرم ہے اور 602 ہجری، کہ آج صبح ہی یہاں پہ ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے دوران میں نے دیکھا کہ لوگ دعائیں تضرع گر گرا رہے تھے اللہ کے سامنے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پھر اپنے اپنے دھندوں میں مست ہو گئے اور بھول گئے اللہ۔ یہ ان کا لکھا ہوا ہے اس آیت کے ذیل میں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی یاد کریں گے کچھ ہی عرصہ پہلے جب وہ زلزلوں کا سلسلہ یہاں شروع ہوا، مسجدیں بھری ہوتی تھی اور بہت رجوع کرتے تھے لوگ اللہ کی طرف، گھبراتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا آج ہیں کل ہوں گے نہیں ہوں، لیکن وہ سلسلہ دور ہو گیا، ہم پھر وہیں پہنچے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اتنا ہی نہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کچھ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہماری یہ تکلیف دور کی، بلکہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی نہیں کرتا جب تک نہ فلاں بزرگ نے ان کو مجبور کیا، فلاں بزرگ کی سفارش کی وجہ سے ایسا ہوا، گویا شریک پھر بھی ٹھہرا لیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، اور اس میں سے وہ حصہ کن کے لیے مقرر کرتے ہیں جو میرے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ معبود بنا رکھے ہیں، یعنی میرے شریک جو ٹھہرائے ہیں ان کے لیے نظر، ان کے لیے نیازیں وغیرہ چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص حصہ رکھا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتے ہیں، تاللہ اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، اس چیز کے بارے میں جو تم نے گھڑ لی تھی، جو تم نے افترا کیا تھا، جو تم نے من مانی کی تھی اس معاملے میں کہ احسان کسی کا اور شکریہ تم کسی کا۔
یہاں پہ آپ اچانک دیکھتے ہو یہاں تک تو آ رہا تھا، غائب سگا چل رہا تھا، انہوں نے ایسا کیا مما رزقناہم، جو ان کو ہم نے رزق دیا تھا، لیکن اچانک مخاطب کا سیکا اختیار کیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کذب ہے، اس میں یہ ایک ایسی جھڑک ہے، یہ ایسا جھڑکنا ہے۔ فوراً کہا تم ایسا کرتے ہو، تاللہ اللہ کی قسم لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اب یہاں غائب کا سگنا سیدھا، اے مجرمو، اے نالائکو، اے احم کو، اے بیوقوفو، اے اتنی بات نہ سمجھنے والو، ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ جو کچھ بھی تم نے ایسا کیا ہے کہ میرا حق کسی اور کو دیا ہے، میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، دینے والا میں، تکلیفیں دور کرنے والا میں، اور تم میرا شکریہ جب کرتے ہو تو میرے ساتھ اوروں کو بھی نفی کرتے ہو، نہیں ان کا بھی شکریہ۔ یہ کیسے کرتے ہو؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اب کچھ اور لوگوں کا، اور یہ لوگ یہ بناتے ہیں اللہ کی کہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو قبیلے قریش میں سے دو قبیلے تھے، خزاعہ اور کنانہ، وہ دو قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ لڑکی اور داماد جو ہے، لڑکی اور داماد کی سفارش قبول کی جاتی ہے، لہذا انہوں نے اسی تخیل پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا کہ اللہ اپنی بیٹیوں کا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، اللہ ان کو بچائے، کہ اپنی بیٹیوں کی سفارش ضرور قبول کرے گا۔ ہم مخواہ اس قسم کا عقیدہ گھڑ لیا تو فرمایا یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے وہ ما یشتہون، جو ان کی خواہش ہے۔ نہیں، یہاں بھی عجیب قسم کی ان کی تقسیم ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے، اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، بالانثیٰ، کسی لڑکی کی، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یعنی اس خبر کو سن کر وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے یا وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ یہی لڑکی جس کا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے لیے جب ان کو کوئی خوشخبری سناتا ہے بیٹی کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بہت ناراضگی محسوس کرتے ہیں۔ یتوارا، چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے چھپتا ہے، سمجھتا ہے کہ بڑی بے عزتی ہے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے، یعنی وہ اس کو برا سمجھتا ہے اور لوگوں سے چھپتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔ ایمسکہ علی ہون، اور پھر وہ سوچتا ہے یا تو اسے رکھوں گا ذلت کو برداشت کر کے۔ اس کے دو معنی ہیں، خود ذلت اٹھائے گا یا اس لڑکی کو ذلیل کر کے رکھے گا، یعنی اسے سمجھے گا نہیں انسان، اس کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ سوچتا ہے پھر وہ کہ یا تو اسے ذلت کے ساتھ اسے رکھے اپنے پاس، یا دسہ، اسے دبا دے فی التراب، مٹی میں، یا پھر اسے وہ دفن کر دے گا، زندہ ہی درگور کر دے، اسی پر سوچتا ہے۔ الا، یاد رکھو، خبردار، سنو، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کا یہ طریقہ ہے یا جو وہ یہ سوچتے ہیں، جو ان کی یہ باتیں، یہ انتہائی بری ہے، بہت ہی برا ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، قرآن مقدس کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔